وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت؟ فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، آسمان سے جتنا علم اترتا ہے وہی انسانوں کی رہبری کے لیے کام آتا ہے. انسان جو بطور انسان علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ ضروریات زندگی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن مقصد زندگی کو بتانے کے لیے ان لاکھوں کروڑوں لکھے ہوئے اوراق میں ایک سطر بھی ایسی نہ ملے گی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے اور یہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہے. یہاں انسانی علم جتنی مرضی ترقی کر جائے وہ ان سارے سوالات کا وہ جواب نہیں دے سکتا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ ایک آیت نے انسان کے عاجز ہونے کو بیان کیا ہے. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون ذلك مبلغهم من العلم هیہات هیہات لما توعدون ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. انسان موت کے بعد کیا سوچتا ہے، یہ آیات بتلاتی ہیں کہ انسانی علم کی کیا اوقات ہے، یہ کیا سوچتا ہے. لہذا انسان محتاج ہے کہ وہ بنانے والے کے علم کی روشنی میں چلے، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں بھی جاہل ہے اور چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم، بڑا جاہل. پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے نکلتے بھی یہ اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر ہماری اصل اللہ نے بتائی ظلوما جہولا. پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی، خیر المدارس میں محدثین بنے، مفسرین بنے، اور بہاؤدین ذکر یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنے، پی ایچ ڈی بنے. یہ سب کہاں تک پہنچے ہیں اپنے اپنے علم میں، انہوں نے کہاں تک رسائی حاصل کی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم لکھتے ہیں محدث اعظم مولانا انور شاہ کشمیری واقعی محدث اعظم تھے، لیکن اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے تمہیں تھوڑا ہی دیا ہے، زیادہ نہیں دیا.
امام ابو حنیفہ میں کل ایسی اندازہ لگا رہا تھا تو کوئی 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جس میں 7 کروڑ تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر عمل کر رہے ہیں تقریباً، اور 40 کروڑ باقی 3 ائمہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چند افراد ہیں شرذمۃ قلیلہ جو اپنے جن کو غیر مقلد کہتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے دلیل پکڑتے ہیں، اگر وہ اکابر اسلاف کے بارے میں زبان درازی نہ کریں تو وہ بھی اہل حق ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے کہلاتے ہیں۔ تو 60 کروڑ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن ان پر بھی یہ آیت آتی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میرے بندوں تمہیں جو ملا ہے، دیکھو نا، جو ملا ہے، جو لیا ہے نہیں، طارق جمیل نے جو لیا ہے، نہیں بے وقوف ہے جو یہ کہتا ہے میں عالم ہوں، ہم علماء ہیں۔ یہ تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کوئی ذرا تمہاری بے اکرامی ہو جائے تو تم کہنا شروع کر دے تو ہم علماء ہیں، ہماری بے اکرامی ہو گئی۔ یہ عوام ہمارا حق نہیں پہچانتے، تم نے تو خود اپنا حق نہیں پہچانا ہے کہ تم نے اپنی جہالت، علم کا مطلب اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم، جس کا جتنا علم بڑھتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو جاہل کہتا ہے، اور جو جتنا جاہل بنتا ہے، جتنی جہالت میں آگے بڑھتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے اور عالم سمجھتا ہے۔ اسے امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا تو ہمیشہ غالب آیا، جب کسی جاہل سے کیا تو وہ میرے اوپر غالب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ محدث کو، مفسر کو، فقیہ کو، ڈاکٹر کو، پی ایچ ڈی کو، سائنسدان کو، انجینئر کو کہہ رہا ہے وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے، تم نے خود نہیں لیا، تمہیں دینے والے نے دیا ہے۔ وہ دینے والا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ دینے والا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ جو علم دیتا ہے دین کا یا دنیا کا، تو وہ کہتا ہے الا قلیلا، میں نے بہت تھوڑا دیا، بہت تھوڑا دیا، تاکہ تم اپنے علم پہ نازاں نہ ہو۔ تمہیں عجب سنو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ امام ابو حنیفہ سے بہت لگتے تھے، بڑے آدمی تھے وہ بھی، سارے اس امت میں اختلاف باقی رہے، اختلاف نہ ہو یہ دعا کی، نہ ہو یہ دعا کی، اللہ کے نے کہا نہیں یہ دعا قبول نہیں ہے، اختلاف ہوگا، لہذا مخلصین میں بھی ہوا اور مرائین میں بھی ہوا، دنیا کے طلبگاروں میں بھی ہوا اور اللہ کے طلبگاروں میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، صرف جو پڑھنے والے ہیں ان کو ان کا نام معلوم ہوگا، عام دنیا نہیں جانتی۔ امام ابو حنیفہ کی بڑی مخالفت فرماتے تھے، اور علم و فضل ابو حنیفہ کا والفضل ما شہدت به الاعداء، تو ابو حنیفہ کا علم و فضل آج خود بغیر کسی دلیل کے وہ مدلل ہے۔ ان کی والدہ فرماتی بیٹا نعمان جا عبد الرحمن سے فلاں مسئلہ پوچھ کے آ۔ اما میں نہ بتاؤں، مجھے تیرے مسئلے پہ اعتبار کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، وہ کہتے اما کائنات تو مجھ سے پوچھتی ہے، عبد الرحمن تو میرا مخالف ہے، مجھے کدھر بھیجتی ہے؟ تو کہتے جی اما جی میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے جا کے مسئلہ پوچھتے کہ میری اما آپ سے یہ پوچھ رہی ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تواضع آدمی کو اٹھاتی ہے، تواضع 1 سال پڑھ کے نا دارالفتاء میں خود ہی اپنے ساتھ لکھتے ہیں مفتی طارق جمیل، خود لکھتے ہیں مفتی عبد الرحمن، اللہ کا بندہ حالی تین کتاب لکھن کا بھی ول نہیں آیا تو تو نے اپنے ساتھ مفتی بھی لکھنا شروع کر دیا، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا، صحابہ کے بعد اگر کسی نے نفع پہنچایا ہے امت کو سب سے اعلیٰ پیمانے پر تو ابو حنیفہ ہے، اور وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جب میں تفسیر لکھ رہا تھا تو والدہ محترمہ بیمار تھی تو میں کبھی لیٹ ہو جاتا تو کہتی شفیع نہیں آیا، شفیع نہیں آیا۔ وہ کیوں کہے مفتی محمد شفیع ہے کہ شفیع نہیں آیا ہے؟
تو اب ابو حنیفہ کی ماں کے لیے ابو حنیفہ نہیں ہے، نعمان ہے. بیٹا مجھے تیرے اوپر تسلی نہیں ہے، جا عبد الرحمان سے پوچھ کے آ. تو ان کی مسکنت اور تواضع کی انتہا ہے کہ وہ ماں کے امر پر ان سے مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں، ہر قدم پہ ان کی کاٹ فرماتے ہیں. کوئی وہ کسی بغض کی وجہ سے نہیں، مطلب ان کی دلیل کا عمق نہیں سمجھ میں آیا تو مخالفت کر دی. وہ بھی مخالفت للہ تھی، للہ، نہ کہ کوئی ہوائے نفس کی وجہ سے. وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہاں اختلاف رائے ہوائے نفس سے نہیں ہوتا تھا، ہر ایک اخلاص کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوتا تھا. تو انسان اپنے مقصد زندگی میں محتاج ہے کہ وہ جانے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا علم تھوڑا ہے. تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. باقی جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. چونٹی کو گھر بنانا اور لائن بنانا اور غلہ اکٹھا کرنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، وہ اپنے آپ سیکھتی ہے. اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور میں دھکے کھاتا آیا ہوں کہ انہیں اتنا سلیقہ نہیں کہ مجھے آرام سے راستہ دے دیں، کہ یہ چونٹی یوں سیکھتی ہے کہ ایسے لاکھوں کی تعداد میں سفر ہو رہا ہوتا ہے اور سب قطاروں میں جا رہی ہیں، اور چونٹی کو نظر کتنا آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر، 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی. اور اس کی قطار دیکھو، اگر ایک جگہ انہوں نے بل کھایا تو ساری وہاں بل کھاتی ہیں. اچھا یہ بتاؤں یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ چونٹی جہاں سے چلتی ہے وہاں سپرے کرتی جاتی ہے، تو جہاں وہ سپرے کرتی ہے وہاں خوشبو ہوتی، تو اس کی ناک ایسی زبردست ہے کہ ہم ایک قطرہ شربت کا گرتا ہے میز پر، تھوڑی دیر میں کئی ہزار چونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ وہاں آ جاتی ہیں. تو اس خوشبو کو سونگتے سونگتے وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، نظر نہیں آ رہا تھا. اور جو دیمک ہے وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، دیمک مطلقاً اندھی ہوتی ہے، اس سے نظر ہی کچھ نہیں آتا. اور اس کا ایک خاندان کم از کم 10 لاکھ افراد پر ہوتا ہے. اور وہ گھر بناتی ہے اتنے بڑے بڑے کہ یہ جو آپ کا فانوس کھڑا ہے زمین سے لے کر اتنے اونچے گھر بنا دیتی ہے وہ. اور اس میں سڑکیں، اس میں گلیاں، اس میں کھڑکیاں، اس میں ہوا کے آنے اور جانے کے راستے، اس میں ملکہ کے پہرے دار اور انڈوں کے پہرے دار، غذا کے اسٹور، دشمن سے لڑنا، پہرے داریاں، سارا نظام اندھا جہان ہے. اور ایسا بناتا ہے کہ دیکھنے والا کیا اٹھتا ہے کہ یہ کوئی ہے جس نے ان کو یہ علم دیا ہے. ان کا علم پیدائشی ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ان کا علم پیدائشی ہے، سیکھنا نہیں پڑتا. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مخلوقات کا علم غلط نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہوتا ہے. آم کبھی انگور نہیں پیدا کرے گا، جی غلطی ہو گئی انگور آج نکال دیا میں نے. اور انگور پہ کبھی کریلا نہیں آئے گا، کریلا کبھی میٹھا نہیں ہوگا. تربوز کبھی درخت پہ نہیں لگے گا، بیل پہ لگے گا. کہ بیل کا علم بھی بے خطا ہے، وہ اپنے علم کے خلاف کرتے ہی نہیں. بکری کے آگے پلاؤ رکھو کہے گی پرہیز ہے، ڈنڈے مارو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو کھائے گی. انسان علم سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے، غلط بھی سیکھتا ہے، اور صحیح سیکھ کر بھی غلط کر سکتا ہے. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس نے گلاب جامن اٹھانا ہی اٹھانا ہے، کہے گا ادھی گولی بات کھاؤں گے آج ادھی گولی بات. میرے ساتھ کئی دوست شوگر والے ہیں، مجھے نہیں اور میں اتنا پرہیز کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے آنکھیں بچا بچا کے پیالے روڑ جائیں. انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، صحیح جو جانتا ہے اس کے بھی خلاف کرتا ہے. جو جانتا ہے غلط وہ تو ہے ہی غلط، جو صحیح جانتا ہے یہ اس کے بھی خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ دونوں طرف کیوں چلتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں ہیں طاقتیں دو ہیں، جانور میں دوسری طاقت ہے ہی نہیں. اگر ان میں دوسری ہو، ایک آدمی کہنے لگا اگر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر ان میں دوسری ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں کہتا پھر تم جاتے اپنی بھینس کا دودھ نکالتے ہوئے کہتے آج میرا موڈ نہیں، آج میں کوئی نہیں دیونا، جا چلا جا. پھر تم خالی بانڈا واپس لے کر آتے کہ مت جانتے کہ آج میرا دل کو نہیں، آج میں کوئی نہیں دیونا. اللہ نے ان کو جبرن باندھ دیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہاری خدمت کے لیے وسخر لکم ما،
ما فی البر والبحر، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اگر یہ نہ کرتا تو تم تو مخلوقات سے نفع اٹھانے کی شکل میں نہیں تھے۔